أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بالعباد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمع كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء رب والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذبه عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
ادخلی جنتی. عصر کا وقت ہے، شبیر کی آتی ہے صدا، چور زخموں سے بدن ہو گیا میرا، اپنی آغوش میں اب مجھے تو چھپا لو اماں، غر مرے پہ میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، تھک گیا لاش اٹھا کر میں بھرے لشکر کی، لاش کا سنگ میں لایا ہوں کبھی اکبر کی، خود بنائے ہیں لحد میں نے علی اصغر کی، دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں، غر مرے پہ میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، تیری تلوار سے خنجر سے بدن زخمی ہے، خاک جلتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے، میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے، اپنی چادر میرے زخموں پہ ڈالو اماں، غر مرے پہ میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، میرا باس کھپا ہو گیا اماں مجھ سے، وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو کے، آپ ایک کام کرے نہر کنارے جا کے، میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں، غر مرے پہ میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، چکیاں پیسی ہے گودے میں بٹھا کر مجھ کو، جاگتے رہتے تھے زانوں پہ سلا کر
جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو غر میرے پیپ میں گرتا ہوں بھائی جاؤ سجاد کو شوہر سے نکالو غر میرے پیپ میں گرتا ہوں سنبھالو ہے گزارش میری تم سے تو اب اتنی مادر اماں بابا کی قسم ڈھاک لو منہ پہ چادر دیکھا جائے گا نا اب تم سے یہ خونی منظر قتل ہوتا نگاہوں کو ہٹا لو غر میرے پیپ میں گرتا ہوں سنبھالو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے اعلان جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کیا گزر گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تو نے یہ میری جان اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے غیبی کا عصا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی ضیاء مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا نانا کی زیارت تڑپتا تھا نوازا اے لال تجھے اس لیے ہر کس تھا مانگا مقبول ہوئے میری دعا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو
تصویر پیغمبر کی تہے خاک ملاؤ، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ ایک روز تجھے آن کے مانگا تب پینے، 18 برس ناز سے پالا تب پینے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تب پینے، احسان زینب نے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ رکھتے نہیں تم اس کی خبر اے میرے پیارے، جس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے، نانا کی میرے شکل ہے پیکر میں تمہارے، تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ سر تیرا بھی جس وقت چاہے گا سر نیزا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیغمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے والد نزار پتا ہے سخت بہت منزل دشوار پتا ہے، اور دین کا مشکل میں ہے سردار پتا ہے، یوں آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔
عاشور کو آیا ہے خط فاطمہ صغرا، سنا ہے مدینہ، سنا ہے مدینہ، 2 دن سے میرے حلق سے پانی نہیں اترا، قربان ہو صغرا، قربان ہو صغرا، دل کہتا ہے پردیس میں تم پیاس ہو بابا، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ، ایک شیش میں کچھ خاک لیے بیٹھی ہے دادی، اور کہتی ہے واری، اور کہتی ہے واری، مظلوم حسینہ میرے مظلوم حسینہ، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ۔ اکبر نے کہا تھا کہ میں آؤں گا بلانے، یہ سب تھے بہانے، یہ سب تھے بہانے، شکوا نہیں اکبر سے ہے تقدیر سے شکوا، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ، چھپ چھپ کے ہی روتی ہے دادی میرے بابا، پھٹتا ہے کلیجا، پھٹتا ہے کلیجا، اکبر کا ہے ماتم کہیں عباس کا نوحہ، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ، سنتی ہوں کہ پردیس میں تم دولہا بنو گے، پروان چڑھو گے، پروان چڑھو گے، دل شاد ٹھنڈا رہے اماں کا کلیجا، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ، سوتی ہوں تو چوکتی ہوں راتوں کو میں اکثر، عاشق پیغمبر، عاشق پیغمبر، بکرائے ہوئے پال نظر آتی ہے زہرا، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ، پوجے لیے پھرتے ہیں بلکتے ہوئے بچے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، ہر ہونٹ ہے سوکھا ہوا، ہر آنکھ ہے دریا، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ، اماں کی بھری گود رہے مانگ نہ اجڑے، خالق سے دعا ہے، خالق سے دعا ہے، یا رب میرے بے شیر کا آباد ہو چونا، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ، آتے ہیں نظر خواب میں عباس دلاور، حضرت کے برادر، حضرت کے برادر، ہے مشک و علم کاندھے پہ اور ہاتھ میں نیزہ، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ، خط پڑھ کے سمر چپ رہے شے کچھ نہیں بولے، بس اشک روا تھے، بس اشک روا تھے، قاصد کے قریب رکھ دیا ایک ننھا سا نوشہ، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ، عاشور کو آیا ہے خط فاطمہ صغرا، سینا ہے مدینہ، سینا ہے مدینہ۔
بزرگواران امام حسین، عزاداران سید شہداء، آپ سبھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک دکھیاری ماں کو پرسا دیں۔ کسی گھر میں ایک جنازہ ہو جاتا ہے تو پورا شہر جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں 18 جنازے حسین نے اٹھائے، سیدہ کو پرسا دینا ہے۔ ایک دکھیاری ماں جو رومال دے کر آپ کے درمیان آئی ہے، میں کہاں سے مقتل کا آغاز کروں؟ نام حسین ہی گریے کے لیے کافی ہے۔ مجھے اس شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے نام پر کائنات روتی ہے، اور اس لیے بھی گریہ کرنا ہے کہ یہ ننھا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ عزاداروں، امام حسین اس ننھے علی اصغر کو میدان کربلا میں لائے تھے۔ اسے کیا خبر کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ خیموں میں ایک قطرے آب بھی باقی نہ بچے گا۔ ہاں عزاداروں، جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنی زیادہ پیاس محسوس کرتا ہے۔ ارے اصغر کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند کیا، هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ کون ہے جو میرے آواز استغاثہ پہ لبیک کہے؟ اچانک خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ حسین پلٹے، زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ آواز دی، بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے اس ننھے اصغر کو بے چین کر دیا ہے۔ یہ اصغر جھولے سے گر گیا ہے۔ فرماتے، لاؤ میرے بچے لاؤ، شاید دشمن پانی پلا دے۔ عزادار نے جملہ آپ نے سن لیا، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے۔ آج حسین پانی مانگنے آ رہا ہے۔ ایک گھرانے پہلی بار کچھ مانگا جا رہا ہے۔ حسین ایک بلندی کے اوپر آ چکے ہیں، ننھا اصغر ہاتھوں میں ہے۔ فرماتے، اگر تمہاری نگاہ میں میں قصوروار تو اس ننھے بچے کی کیا سطح ہے؟ اور یہ کہتے کہتے ننھے بچے کو زمین پہ لٹا دیا کہ اگر یہ سوچتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو لو زمین پہ لٹا دیتا ہوں۔ پیاس کی شدت ہے، گرمی پڑی ہوئی ہے، ریت بھی چل رہی ہے، ننھا اصغر ریت میں لیتا ہے۔ عزاداروں، امام حسین نے ننھے اصغر کو دوبارہ اپنی آغوش میں لیا۔ جملہ فرماتے ہیں، اما ترونہ کیف یتلظی، ارے کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ عزاداروں، میں کیسے عرض کروں؟ تلظی کا اردو میں ترجمہ نہیں ہے، صرف سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے۔ پہلی کیفیت ہوتی ہے یہ اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد جب طاقت جواب دینے لگ جائے تو پھر یہ اچھلنا چھوڑ دیتی ہے، صرف اپنی جگہ پہ تڑپ رہی ہوتی ہے، اور کچھ اور لمحات گزر جائے پھر تو اب تڑپنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ پھر کوشش یہ کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے، عربی میں اسے تلظی کہتے ہیں۔
عزاداروں در سے فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا، فانقلب الصبی علی یدی ابی، ننھا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ عزاداروں پورے مصائب آپ کی نگاہوں میں ہیں۔ حسین اصغر کی میت کو لے کر پلٹے، جس نے اکبر کی میت کو اٹھایا ہے، جس نے قاسم کی میت کو اٹھایا ہے، جس نے اون محمد کی میت کو اٹھایا ہے، دادا منا روٹے لیکن نہ جانے یہ خیبہ کا وزن کتنا ہے۔ کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزاداروں میں نہیں عرض کر سکتا کہ ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے پوچھتے خیمات آئے۔ کبھی کسی بچے کے باپ کو خود میت تیار کر، میت کے بعد قبر تیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آؤ کربلا میں دیکھو، حسین اصغر کے لیے قبر بنا رہے ہیں۔ حسین نے قبر تیار کی، ننھے اصغر کو لٹایا، دل بھر آیا۔ حسین کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ننھے اصغر کو تنہا چھوڑے۔ اچانک آواز آئی، داہو یا حسین فإن مرجعہ بالجنہ۔ حسین اصغر کو قبر کے حوالے کر دو، اس کے پالنے والی جنت میں ہے۔ یہ کون ہے جو علی اصغر کو پالے؟ شاید سیدہ نے آواز دی ہو، اے حسین گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ آزادار امام حسین ننھے اصغر کو سپرد لحاظ کر چکے ہیں، بس مسائل مکمل ہو گئے۔ ہمارے تو معزز بزرگان ابھی مسائل پیش کریں گے، لیکن ایک جملہ عرض کرنا ہے، کربلا میں حسین نے کسی کو دفن نہیں کیا، صرف ایک قبر بنائی تھی، دشمنوں کو وہ بھی برداشت نہ ہوا۔ نئے دیکھ بول کر اصغر کی لہر ڈھونڈی جا رہی ہے۔ ماں بلندی پہ دیکھ رہی ہے۔ اب جو نیزہ زمین کربلا میں گیا، دوبارہ بلند ہوا، کربلا میں سر بلند ہوئے۔ پہلی میت ہے جو پورا جسم فضاؤں میں بلند ہو رہا ہے۔ ماں کا کیا حال ہوا ہوگا میں نہیں جانتا۔ دوبارہ میت زمین پہ آئی، علی اصغر کا سر قلم ہوا، دوبارہ نیزے پہ بلند کیا گیا۔ عزاداروں 11 محرم کو جب یہ قافلہ پڑ رہا ہے، یہ نیزہ کہاں ہے سنیں گے عزاداروں؟ میں نے عرض کیا تھا میرے بامبے شہر میں ایک چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، 8-10 مہینے کا بچہ یہ دنیا سے چلا گیا۔ باپ نے قبرستان میں لے جا کر اسے دفن کیا، خواتین بھی موجود تھی، لیکن اچانک دفن ہونے کے بعد یہ باپ کہتا ہے کہ تجھے گھر جلدی جانا ہے۔ پوچھا گھر جا کے کیا کرو گے؟ ابھی خواتین تو یہی ہیں۔ اس نے جواب دیا نہیں، میں اب ماں سے پہلے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ماں سے پہلے گھر جا کے کیا کرو گے؟ کہا میں ماں کے گھر پہنچنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ گھر پہنچ جاؤں تاکہ یہ 8 مہینے کے بچے کے سارے کپڑے چھپا دوں۔
للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، وہ دن گزرتا جا رہا ہے کہ جس دن کی ابتدا اکبر کی اذان سے ہوئی تھی اور انتہا حسین کے سجدے پہ ہوگی۔ اللہ نے انسان کو ایک مختصر سی طاقت دی، بیٹھا تھا اس بار نہیں ہے، سمجھ گئے نا، سمجھ گئے نا، نہ جانے اگلے برس ہم رہے نہ رہے، نہ جانے اگلے برس ہم ہو نہ ہو۔ سنو گے عزیزو، عجیب و غریب منظر ہے، جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں نا، مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو نانا کی قبر پہ آئے اور چون کے کہا نانا تیرے روزے کا مجاور جا رہا ہے، نانا اب حسین چراغ جلانے نہیں آئے گا، نانا اب حسین روشنی کرنے نہیں آئے گا، مگر نانا میں صغرا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نانا صغرا روز آئے گی، چراغ جلایا کرے گی۔ حسین نے چلتے وقت صغرا کو تنبیہ کی، صغرا میری بیٹی کی تو ہر روز جا کے نانا کے روزے کو چراغ کر دیا کرنا، اس لیے کہ حسین تو جا رہا ہے، نانا کی قبر کے مطابق تو ہوں۔ صغرا کا اصول تھا، ہر صبح جا کے چراغ جلا دیتی تھی، چراغ جل جاتا تھا، باتیں کر کے واپس آ جاتی تھی۔ عزیزو، پہلی محرم ہوئی، صغرا نے چراغ جلایا، 2 محرم ہوئی، صغرا نے چراغ جلایا، 3 محرم ہوئی، صغرا نے چراغ جلایا، 7 محرم ہوئی، صغرا نے چراغ جلایا، 8 محرم ہوئی، صغرا نے چراغ جلایا، 9 محرم ہوئی، صغرا نے چراغ جلایا، 10 محرم کی صبح صغرا چراغ جلانے نانا کی قبر کو پہنچی، چراغ جلایا، چراغ بجھ گیا، چراغ جلایا، چراغ بجھ گیا، صغرا چراغ جلاتی ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، صغرا نے دونوں ہاتھ نانا کی قبر پر رکھ دیا، نانا اے نانا، خیر تو ہے، کب سے آواز آئی صغرا چراغ نہ جلے گا، نانا کیوں کہ میرا چراغ حسین کربلا۔ کر لو ماتم، روزہ عاشور ہے نا، کر لو ماتم۔ جانتے حسین کو سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ سنو کہ کیا مصیبت تھی؟ سنو سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ دنیا میں سب سے بڑا لفظ جو ہے اور سب سے چھوٹا لفظ بھی ہے کہ کوئی کسی سے پوچھ لے کیا ہوا، کیا ہوا؟ مجھ میں بھی طاقت نہیں مسائل پڑھنے، نہ تم نے، مولانا نے مسائل پڑھ دیا، میرے میرے بھائی کو ہے، سب سے چھوٹا لفظ خدا کے قسم کیا ہوا؟ یہ لفظ تم بچوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا، کوئی بچہ سڑک پر رو رہا ہو تو مذہب نہیں دیکھتے، چلتے ہوئے جاتے ہوتے کہتے میرے لال کیا ہوا، رو کیوں رہا؟ سڑک پہ کوئی بندہ گاڑی نہیں کھڑا ہو، بونٹ کھلا ہو، کہتے کیا ہوا؟ یہ لفظ سنا ہے آپ نے؟ حسین کو بس اسی لفظ میں رلایا۔ نے کیا سنا؟ کیا آپ کی دل نہیں چاہتا کہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہائے غریب زہرا؟ اسی لفظ میں رلایا۔ کیوں؟ حسین کہتے پورا گھر چل گیا اور کسی نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کہا نا میر صاحب نے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین کو قرار مار تھا، کوئی تو سوال کرے کہ مجھ پر کیا گزر ہوئی ہے، کوئی تو پوچھے میرے حالات کیا ہے، کوئی تو پوچھے۔ بڑا ارمان تھا جب حسین آئے رسول سے باہر تو کوئی پوچھے سے آیا اور آ کے سلام کیا۔ جو سلام کیا حسین پلٹے بس ایک سوال کیا، کہتے تو اس
کسی میدان میں نیا آیا. سنو گے کتنا غریب ہو گیا تھا حسین. فاطمہ کا لال کربلا سے آتا تھا, کتنا غریب ہو گیا. جب آنے والے نے سلام کیا نا, پلٹ کے فاطمہ کا لال پوچھتا ہے کیا تم نیا آیا؟ اس نے چہرہ دیکھے گا فرزند ذرا کیسے پہچانے کہ میں نیا آیا ہوں. کہا اس لیے کہ اس لاکھوں کے لشکر میں کوئی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. ایک بات کہوں جوانوں, یہ اللہ نے ہاتھ آج ہی کے دن ماتم کرنے کے لیے دیے ہیں. اگر سینے پہ ہاتھ مار کے ایک بار کہو گا ہائے غریب زہرا فاطمہ دعا دے گی. سلام تو تم نیا آیا ہے. کہ مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ اس لیے کس لاکھوں کے لشکر میں کوئی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. آج رخصت ہے, رخصت. اب حسین جا رہے ہیں, اگلے برس لوٹ کے آئیں گے. اور رخصت جانتے کیسے کیا جاتا ہے؟ جب ہمارے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو کیسے رخصت کرتے ہیں؟ جب جنازہ ہوتا ہے سر و سینہ پیٹ کے کہتے ہیں الوداع. آج حسین کو الوداع کہنا ہے. شیعوں کے سردار حسین الوداع, دین کے مختار حسین الوداع. مولا اگر اگلے برس رہے تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, اور اگر چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے. کہ تم نیا آیا. کہاں مولا؟ میں یہاں سے نہیں, میں مدینے سے آیا ہوں. مدینے کا نام آیا, حسین کی نگاہوں میں مدینہ آنے لگا. وہ فاطمہ کی مدرسے, وہ مسجد نبوی, وہ روزہ رسول, اور ادھر چلتے چلتے ایک بیمار کا منظر یاد آ گیا. ایک چھوڑا کہ مدینے سے آیا. کہا تو کون ہے؟ کہ انا قاصد الصغرا. پڑھنا آسان ہے, سننا آسان ہے. بیٹی چاہے 3 سال کی ہو چاہے 13 سال کی, باپ سے بڑی محبت کرتی ہے. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا وہ کربلا میں تھے, ہم بھی کربلا میں تھے. آئے روتے ہوئے میں نے کہا کیوں رو رہے ہو چچا؟ کہنے لگے قیامت ہو گئی مولانا, مجھ سے حسین کے مسائل برداشت نہیں ہوتے. میں نے کہا کیا؟ تو میں نے اپنی بیٹی کو فون کیا, بیٹی ہے 10 سال کی. پہلا جملہ تھا بابا واپس کب آئے گا؟ مولانا حسین کی غربت برداشت نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میری بیٹی کو پتا ہے کہ میں کربلا گیا ہوں, یہ بھی پتا ہے کہ 22 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا, مگر کیسے ہی میری بیٹی کو فون دیا, کچھ نہیں کہا, بس ایک جملہ تھا بابا کب واپس آؤ گے؟ اے بابا. سمجھ گئے بیٹیوں کا مزاج. اور جو بیٹی کا خطا ہے حسین نے خط لیا, چھوڑا, کھولا, پہلا ڈھیلا تھا بابا سلام ہو تیری بات, بابا غریب بیٹی کا سلام, بابا بیمار سوکھا کا سلام. اے بابا میں جانتی ہوں آپ سکینہ سے بڑی محبت کرتے ہیں, اس لیے سکینہ کو ساتھ لے گئے. اے بابا بھیا اکبر مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ بہن جب منزل کو پہنچ جائیں گے تو تجھے بلا لیں گے. بابا بھیا نے کہا تھا اے سہرا جب میں شادی کروں گا سر پہ چہرہ سجاؤں گا تو تجھے ضرور بلاؤں گا. اے بابا سہرا لکھتی ڈالی, ایک جملہ تھا جس نے حسین کو تڑپا کے رکھ دیا. مجھے تمہیں سنا گے کتنی بابا اب تو اصغر دنیا چلنے لگا ہوگا.
سن لیا نا، اب تو علی اصغر دنیا چلنے لگا ہوگا. حسین خط پڑھ رہے اور وہ قاصد خیموں کے دروازے دیکھ رہا ہے. حسین کو غیرت نے دوبارہ نہیں کیا، برداشت نہیں کیا. غیرت کا ایمان تھا نا. میرا دل چاہتا ہے کہ مولا آج قاصد کا خیموں کے دروازے کی طرف جو دیکھنا پڑتا ہے، ہائے شان غریبا یہی خیمے مستورات اہل بیت. امام کہتے کیا دیکھ رہا؟ خیموں کے دروازے کی طرف کیا دیکھ رہا؟ کہتا ہے مولا کچھ نہیں، آپ خط پڑھ لیجیے. امام نے کہا میں نے خط پڑھ لیا. کیا بات ہے؟ کہتے مولا خط تو آپ کے لیے دیا تھا، ایک پیغام کسی اور کے لیے بھی تھا. جب یہ کہا نا ایک پیغام کسی اور کے لیے تھا، حسین کے ذہن میں آیا کہ ایسا نہ ہو عباس کو پوچھ لے، کہیں ایسا نہ ہو اکبر کو پوچھ لے. تو پیغام کس کے لیے تھا؟ کہا آپ کی بیٹی نے کہا تھا، بی بی شغرا نے کہا اے قاسم جب تم میرے بابا کو خط دیکھا نا تو میرا بابا خط پڑھتا ہوگا، اسی وقت کوئی بچہ خیمے سے نکل کے سن لیا تم نے دنیا چلتا ہوا آئے گا. ایک قاسم